حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو بار بار پلٹ کر کے حملہ کرتا، کبھی ہار نہیں مانتا، پچھاڑتا وہ۔ حیدر کرار علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس مرحب کے پاس آئے اور اس جنگ کا پانسا اسی وقت پلٹا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ غراتے ہوئے جیسی آیا، آپ نے اپنی تلوار سے اس کے سر پر مارا، جس کی وجہ سے اس کا سر 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر ہے۔ مرحب وہ یہودیوں کا رئیس سردار چند سانحات میں، چند لمحات میں زمین پر آیا۔ اس وقت پورے مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کی تھی۔ سب سے پہلا جو قتل بدر میں بھی ہوا تھا وہ حیدر کرار نے ہی فرمایا تھا، علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے وہاں پر عبد ود کو مارا تھا۔ اور ہر جنگ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نائب بنا کر کے جسے بھیجتے ہیں۔ ہم سنی اس فضیلت کے قائل ہیں، ہم اس فضیلت کے قائل ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ اتنا ہی نہیں، 9 سال کی عمر میں میرے آقا نے جو دعا دی ان کو، اس دعا کا ثمرہ یہ ہے، فتح ہو گیا خیبر، لیکن اس کا دروازہ جو تھا وہ اتنا بھاری تھا کہ 40 صحابہ مل کر اسے ہلا رہے تھے، ہل نہیں رہا تھا۔ 40 صحابہ، میں سمجھتا ہوں اس وقت کے صحابی کی ایک صحابی کی طاقت آج کے 100 باڈی بلڈر کی طاقت ہوگی۔ آج کے جو 100 باڈی بلڈر، ایک کچے باڈی بلڈر نہیں، جو اچھے باڈی بلڈر، ان کی 100 جوانوں کی طاقت کے برابر ایک صحابی کی طاقت ہوگی۔ اس زمانے کے 40 صحابہ خیبر کے پھاٹک کو ہلا رہے تھے، نہیں ہل رہا تھا۔ سبوں نے پھر یہی کہا، علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ۔ صحابہ نے حضرت علی کو بلایا، بخار زدہ ہے، آشوب چشم ہے، مرحب کو ابھی مار کر کے آیا ہے۔ صحابہ نے کہا پھاٹک ہلتا نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک ہاتھ میں علم پکڑے ہوئے تھے، ایک ہاتھ میں پرچم ہے، دوسرے ہاتھ سے آپ نے اس پھاٹک کو، اس دروازے کو دھکا دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا غیبی طاقت پتہ نہیں علی کے اندر کہاں سے آئی تھی، وہ ایک ہاتھ سے ہلا اور تقریباً 40 گز دور جا کر کے گرا۔ وہ حیدر کرار کی طاقت ہے۔ خیبر کے اس قلعے کو فتح کرنے میں یہ صحرا علی کے نام پر جاتا ہے، اسی لیے آج بھی ہم کہتے ہیں فاتح خیبر حیدر کرار۔ سنی اس فضیلت کے قائل ہیں، ہم تو کہتے ہیں لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، قوت پروردگار، قوت یزدان، شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یعنی ہم اس علی کو مانتے ہیں جس کے پاس قوت تھی تو وہ اللہ کی دی ہوئی قوت تھی۔